اور ایک ہم نے ایک کام کا یہاں بیڑا اٹھایا تھا اس پروگرام میں، اور آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کے اوپر مزید تفصیلات سامنے لائیں. آپ نے ہمارے سے اس معاملے میں تعاون بھی کیا، کچھ ڈاکومنٹس آپ کی وساطت سے ہم تک پہنچے. اب یہ نیکسٹ فیز ہے، ایک رپورٹ کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. اب آپ کیا کہیں گے، کچھ کام آگے چلا؟ اس انویسٹیگیشن میں اور کچھ چیزیں انکور کرنے میں کچھ ڈاکیومنٹس میرے ہاتھ بھی آئے تھے. میری اطلاع کے مطابق کل ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میٹنگ میں شہزاد اکبر صاحب، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، گوہر نفیس ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اور پرائم منسٹر آف پاکستان موجود تھے. بڑی عجیب میٹنگ ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب قانون کے مطابق پنجاب گورنمنٹ کا پابند ہے. جو اینٹی کرپشن کا لاء ہے وہ پنجاب اسمبلی سے جو ہے وہ پاس شدہ ہے. تو وزیر اعلیٰ کہیں نہیں تھے اس ساری ڈسکشن میں، نہ پنجاب حکومت کا کوئی چیف سیکرٹری تھا، نہ کوئی اور نمائندہ تھا. اب اس میٹنگ میں زبانی کلامی جن سیاسی شخصیات کے نام لیے گئے ہیں، زلفی بخاری اسٹیبلشڈ، غلام سرور خان اسٹیبلشڈ، سرپرائزنگلی شیخ رشید صاحب کا بھی نام اس میں لیا گیا. مگر میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ پریزنٹیشن کو بہت میلو رکھ کے اور انکوائری رپورٹ کے سیلینٹ فیچرز جو میڈیا اور پبلک کنزمپشن کے لیے دیے جائیں، وہ صرف اور صرف بیوروکریسی کی حد تک، یعنی 20ویں اسکیل کا کوئی افسر ہے، کوئی 18ویں اسکیل کا افسر ہے، اس سے آگے یہ انکوائری نہیں بڑھنی چاہیے. یہ مینڈیٹ کلیئر کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2، اس ملک میں ایک احد چیمہ بھی تھا. یہ تینوں بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. زلفی بخاری، میرا خیال ہے کہ میں نے جب ویٹ کر رہا بات ہوئی یا باقی جو رپورٹر سے بات ہوئی تو غلام سرور خان صاحب مجھے ایسا ملا کہ شاید زلفی کو اس میں فریم کیا گیا ہے، اور وہ کچھ لوگوں کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ انہوں نے فریم کیا یا اس نے فریم کیا. اسی طریقے سے غلام سرور خان کی اپنی وضاحت تھی کہ میرا اس میں رول نہیں ہے. آپ نے 3 وزیروں کے اب نام لیے ہیں، تو یہ سنی سنائی بات ہے یا اس کے اندر کوئی شواہد بھی ہے؟ نہیں، دیکھیں، میں تو لیگل نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں ندیم ملک صاحب. اور میں پاکستانی عوام کے سامنے یہ بات کہ لائیو ٹیلی ویژن پہ غلام سرور خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کی حد تک عزت کی ہے اور وہ مجھے لیگل نوٹس بھجوائیں گے. اس بات کو لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے ہیں. میں لیگل نوٹس کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ جو نووا سٹی ہے اس کی انوگریشن پہ غلام سرور خان صاحب موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. پتہ تھا کہ اس کا این او سی اسپیشلی ایوییشن سے دلوایا گیا ہے. آج آپ ایئرپورٹ کے فنل ایریا میں سوسائٹی کھولنا چاہیں، نہیں کھول سکتے جب تک وزیر ہوا بازی یا ایوییشن کا محکمہ اس کا این او سی ایشو نہیں کرتا. مجھے اس ملک میں ایک آہا چیمہ بھی تھا، ایک فواد حسن فواد تھا جن کو آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا. ایک 19ویں اسکیل کا افسر تھا، ایک 22ویں اسکیل کا افسر تھا. مگر ان کو جب آشیانہ میں گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ ان کی ساز باز وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو دھر لیا گیا. میں آج پاکستان کے تمام جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہیں کہتا ہوں کہ بائی دیٹ سٹینڈرڈ شہباز شریف آشیانہ میں جیل گئے ہیں، آپ بزدار کو اور عمران خان کو بھی راولپنڈی رنگ روڈ میں اریسٹ کریں. کیوں نہیں کرتے اریسٹ؟ یہ میرا مطالبہ ہے. اگر کمشنر راولپنڈی اریسٹ ہوا ہے، اس کو کس کی آشیرواد شامل تھی؟ آپ کب تک لوگوں کو بلی کا بکرا بناتے رہیں گے؟ آپ کب تک لوگوں کو اپنے گناہوں کے سزا کی بھیٹ چڑھاتے رہیں گے؟ آپ کب تک کہتے رہیں گے کہ کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے؟ ہم نے کھایا ہے، ہم نے کئی سو ارب کھا لیا، مگر ہم نے نہیں کیا. اس افسر کو جیل میں ڈال دو.